دوستو، ہر سال جب مونسون کی بارش آتی ہے تو پاکستان کے کئی علاقے ایک ہی سوال پوچھتے ہیں، آخر ہم ہر بار کیوں ڈوب جاتے ہیں؟ پنجاب اور خیبر پختونخوا اس سال سب سے زیادہ متاثر ہوئے اور سندھ میں اب بھی ہائی الرٹ جاری ہے۔ آج ہم دیکھیں گے یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، بار بار کیوں دہرایا جا رہا ہے، پاکستان ڈیم کیوں کم بنا رہا ہے، بھارت کا کیا کردار ہے اور سیلاب کے بعد مہنگائی کیوں بڑھتی ہے۔ مونسون 2025 جولائی سے ستمبر تک اپنے عروج پر رہا۔ پنجاب سب سے زیادہ متاثر ہوا، خیبر پختونخوا دوسرے نمبر پر رہا۔ NDMA نے بار بار ہائی فلڈ کی وارننگ جاری کی اور دریائے چناب اور جہلم پر صورتحال تشویشناک رہی۔ ستمبر کے آغاز میں سندھ کے نشیبی اور کچے علاقوں میں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ 2010 پاکستان کی تاریخ کا بدترین سیلاب، تقریباً 2 کروڑ لوگ متاثر ہوئے، لاکھوں گھر تباہ ہو گئے، اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ 2011 سندھ پھر ڈوبا، بارشیں رکی نہیں، ہفتوں تک پانی کھڑا رہا، کھیت اجڑ گئے، لوگ عارضی کیمپوں میں رہتے رہے۔ 2014 پنجاب اور کشمیر میں قیامت ٹوٹی، جہلم اور چناب کا پانی بند توڑ گیا، سینکڑوں گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ 2020 اس بار شہری علاقہ نشانہ بنے، کراچی کی سڑکیں دریا بن گئی، گاڑیاں ڈوب گئی، بجلی بند ہو گئی۔ اور پھر 2022 یہ وہ سال تھا جب دنیا بھر نے پاکستان کا دکھ دیکھا۔ 3 کروڑ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے، نقصان $30 ارب سے اوپر جا پہنچا۔ یہ سیلاب نے بتا دیا کہ یہ اب قدرتی آفت نہیں بلکہ ایک قومی المیہ ہے۔ 2024 میں بھی ہم سنبھل نہ پائے اور 2025 میں پھر وہی کہانی دہرائی جا رہی ہے۔ پاکستان کی شارک دریائے سندھ شمال کے پہاڑوں سے نکلتا ہے اور سمندر تک پہنچتا ہے۔ راستے میں جہلم، چناب، راوی اور ستلج اس سے جڑتے ہیں۔ یہی دریا ہمیں کھیتوں کے لیے پانی دیتے ہیں، اسی پر دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام چلتا ہے۔ لیکن جب یہی دریا بے قابو ہو جائیں تو لاکھوں ایکڑ زمین نگل جاتے ہیں۔ پاکستان میں ڈیم نہیں، یہ بات مکمل طور پر درست نہیں۔ ہمارے پاس تربیلا، منگلا، وارسک اور غازی بروتھا جیسے ڈیم ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ نئے بڑے ڈیم کم بنے اور پرانے ڈیم مٹی اور ریت سے بھر چکے ہیں۔ تربیلا ڈیم کی گنجائش اب 40% سے بھی کم رہ گئی ہے، یعنی جو پانی ذخیرہ ہوتا تھا وہ ضائع ہو رہا ہے۔ نئے منصوبے موجود ہیں، دیا میر بادشاہ ڈیم، محمد ڈیم اور داسو ہائیڈرو پاور منصوبہ، لیکن یہ سب ابھی تک مکمل نہیں ہوئے۔ وجہ اربوں ڈالر کی لاگت، آبادی کی منتقلی، سیاسی اختلافات اور دشوار پہاڑی علاقے۔ اکثر کہا جاتا ہے بھارت ہمیں ڈیم نہیں بنانے دیتا، حقیقت کیا ہے؟ 1960 میں سندھ طاس معاہدہ ہوا، مشرقی دریا بھارت کو ملے، مغربی دریا پاکستان کو دیے گئے۔ پاکستان کو مکمل حق ہے وہ مغربی دریاؤں پر ڈیم بنائے، بھارت براہ راست ہمیں روک نہیں سکتا۔ اصل جھگڑا بھارت کے اپنے منصوبوں پر ہے، جیسے کشن گنگا اور رٹل جو مقبوضہ کشمیر میں بنائے گئے۔ پاکستان کا اعتراض یہ ہے کہ یہ منصوبے ہمارے پانی کے بہاؤ کو متاثر کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر ڈیم نہ بننے کی اصل وجہ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں۔ اب سوال یہ ہے، یہ مغربی دریا کہاں سے آتے ہیں؟ دریائے سندھ تبت کے علاقے سے نکلتا ہے، لداخ سے گزرتا ہے اور پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑا دریا ہے جو تقریباً 50% پانی لاتا ہے۔ جہلم مقبوضہ کشمیر کے پہاڑوں سے نکلتا ہے، یہ منگلا ڈیم کو بھرتا ہے اور پھر پنجاب کے کھیتوں کو سیراب کرتا ہے۔ چناب ہماچل پردیش اور جموں کشمیر سے آتا ہے، یہ پنجاب کے دل کو پانی دیتا ہے۔ یہ تینوں دریا پاکستان کی زراعت اور زندگی کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ اب بھارت کا کردار کیا ہے؟ بھارت مشرقی دریاؤں کا پانی اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے، اسی لیے راوی اور ستلج میں پاکستان کی طرف پانی بہت کم پہنچتا ہے۔ اکثر اوقات یہ دریا تقریباً سوکھ جاتے ہیں۔ مغربی دریاؤں پر بھارت ڈیم یا بڑے ذخائر نہیں بنا سکتا، لیکن وہ رن آف دی ریور منصوبے ضرور بناتا ہے جو بجلی پیدا کرنے کے لیے ہیں، جیسے کشن گنگا ڈیم اور رٹل منصوبے جو مقبوضہ کشمیر میں بنائے گئے ہیں۔ سیلاب روکنے کے لیے
صرف ڈیم کافی نہیں، پورا نظام چاہیے۔ پہلا قدم دریاؤں کے کنارے پر قبضے ختم کرنا، دوسرا قدم بند جدید طرز پر بنانا، تیسرا قدم ایمرجنسی پانی ذخیرہ کرنے کے لیے بیسن تیار کرنا، چوتھا قدم بیراج کا درست آپریشن، وقت پر پانی کا ریلیز، پانچواں قدم پر وقت انتہائی نظام، SMS الرٹس، مقامی زبانوں میں وارننگ، ضلعی سطح پر ہنگامی منصوبہ بندی، چھٹا قدم نہری نظام میں بہتری، پانی کو درست سمت میں لے جانا اور فصلوں کے لیے بچا لینا۔ سیلاب کے بعد سب سے بڑا وار عام آدمی کی جیب پر پڑتا ہے۔ کھیت ڈوب جاتے ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، گندم، چاول، سبزیاں سب کم ہو جاتی ہیں اور قیمتیں آسمان کو چھو لیتی ہیں۔ 2022 میں صرف زراعت کو $13 ارب کا نقصان ہوا، کھانے پینے کی اشیاء 2 گنا ہو گئی۔ 2025 میں اگرچہ مہنگائی ملک بھر میں کم ہے، لیکن متاثرہ علاقوں میں آلو، پیاز، دودھ، گندم مہنگے ہو گئے ہیں۔ یہی نہیں، ذخیرہ اندوزی، ناجائز منافع خوری اور امداد کی چوری عوام کی مشکلات کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ سیلاب صرف کھانے پینے کی چیزوں کو مہنگا نہیں کرتا، یہ پوری معیشت کو ہلا دیتا ہے۔ سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں، ریلوے لائنیں بہہ جاتی ہیں، کارخانے بند ہو جاتے ہیں، مزدور بے روزگار ہو جاتے ہیں، کپاس تباہ تو ٹیکسٹائل انڈسٹری رک جاتی ہے، چاول اور گندم یوں تو برآمد کم ہوتی ہے اور ڈالر کی کمی ملک کی معیشت کو مزید کمزور کر دیتی ہے۔ یوں ایک سیلاب مہینوں اور سالوں تک ملک کی جیب پر بوجھ ڈال دیتا ہے۔ یہ صرف پانی کا نقصان نہیں، یہ پوری قوم کے لیے غربت اور بھوک کا طوفان ہے۔ دوستو، اس کے بعد سب سے زیادہ بوجھ عام آدمی پر پڑتا ہے، جس نے نہ ڈیم بننے میں کردار ادا کیا، نہ کرپشن کی، لیکن سزا ہمیشہ اسی کو ملتی ہے۔ ایک مزدور جو روز کما کر بچوں کو کھلاتا ہے، سیلاب کے بعد بے روزگار ہو جاتا ہے۔ گھر ڈوب جائے تو سر چھپانے کو کچھ نہیں بچا، فصلیں ختم ہو جائیں تو کسان کے ہاتھ خالی رہ جاتے ہیں، بازار میں روٹی مہنگی ہو جائے تو ایک غریب ماں اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیتی ہے، ادویات کی قیمت بڑھ جائے تو بیمار باپ دوا کے بغیر تڑپتا رہتا ہے۔ اس وقت نہ کوئی سیاستدان ساتھ دیتا ہے، نہ کوئی ادارہ۔ عام آدمی اپنی چھوٹی سی دنیا میں سیلاب کے بعد برسوں تک اس نقصان کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ یہی وہ چہرہ ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ اصل تباہی صرف پانی نہیں بلکہ انسان کی بے بسی ہے۔ اب سوال یہ ہے، ہم کب سنبھلیں گے؟ ہمیں فوری اقدامات کرنے ہوں گے، دریا کے کنارے سے قبضے ہٹانے ہوں گے، تربیلا اور منگلا کو صاف کر کے ان کی گنجائش بڑھانی ہوگی، دیامیر بادشاہ اور محمد ڈیم جیسے منصوبے وقت پر مکمل کرنے ہوں گے، ہر گاؤں، ہر قصبے تک وارننگ سسٹم پہنچانا ہوگا، فصلوں کی انشورنس اور جدید بیج متعارف کرانے ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر امداد اور قیمتوں میں شفافیت لانی ہوگی۔ یہی واحد راستہ ہے کہ پاکستان بار بار ڈوبنے سے بچ سکے۔ پاکستان کے مسائل سمجھنا اور ان کا حل ڈھونڈنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایسی اور حقیقتیں آپ تک پہنچتی رہیں تو چینل ٹریول ود مسعود کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کا نشان دبائیں تاکہ ہر نئی تحقیق اور نئی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔